تقسیم۔ اس گھر کا بٹوارا ہو کر رہے گا، چھوٹے بھائی ندیم نے اعلان کیا۔ جو بھی اس گھر کا مالک بنے گا میری لاش سے گزر کر بنے گا۔ بڑے بھائی نعیم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 2 کنال پر مشتمل یہ گھر آج سمٹ کر شاید 1 مرلے سے بھی کم ہو چکا تھا۔ اس وقت دونوں بھائی بما اپنی بیگمات کے گھر میں موجود تھے، مگر خوش قسمتی سے دونوں جوڑوں کے بچے گھر میں نہیں تھے۔ دونوں کنبوں کی رہائش گھر کے 2 الگ الگ پورشنز میں تھی، مگر مین گیٹ اور لان سانجھے تھے، جیسا کہ کچھ خاندانوں میں دکھ سکھ سانجھے ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی اس بات پر مصر تھا کہ گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا اسے فروخت کر کے رقم برابر تقسیم کر لی جائے۔ بڑا بھائی باپ کی اس نشانی کو تقسیم کرنے کے اور 2 لخت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اصولی طور پر اس گھر میں 2 بہنوں رخسانہ اور فرزانہ کا بھی حصہ تھا، مگر وہ دوسری جائیداد سے اپنا حصہ لے کر رضاکارانہ طور پر اس مکان کی ملکیت سے دستبردار ہو چکی تھیں، جیسا کہ اکثر بہنیں بھائیوں کی خاطر کیا کرتی ہیں۔ دونوں بھائیوں کا بچپن، لڑکپن اسی گھر میں گزرا تھا، اور اب دوسرے کے حق میں دستبردار ہو کر اس کو چھوڑنا دونوں کے بس میں نہ تھا۔ حالانکہ دونوں بھائی مالی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ ایک کیا 2 گھر بنا سکتے تھے۔ شادی شدہ یا شادی زدہ ہونے کے بعد دونوں بھائی کافی برسوں تک اس گھر میں اکٹھے رہے، مگر والدین یعنی بابو قیوم اور ان کی اہلیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی آپس کا احترام اور محبت بھی جاتے رہے۔ اب جہاں دونوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہو رہی تھیں، وہاں باہمی اختلاف اور رنجشیں بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ بچوں کی پسند اور ناپسند نے دونوں بھائیوں اور ان کی بیگمات کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ آج سے 35 برس قبل یہ گھر جس پلاٹ پر تعمیر کیا گیا تھا، اس کے حصول کے لیے بابو قیوم نے 10 برس کورٹ کچہریوں کے دھکے کھائے تھے اور وکیلوں کو بتھیرے روپے کھلائے تھے۔ آج 35 برس بعد زمین کا یہ ٹکڑا اور اس پر تعمیر گھر شاید دوبارہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیگمات بھی آپس میں سگی بہنیں تھیں، اسی لیے شاید بابو قیوم نے اپنے بعد اس گھر کی ملکیت کا فیصلہ نہ کیا تھا، بلکہ اسے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں یعنی ان کی بیویوں پر چھوڑ دیا تھا۔ آج دونوں بہنوں کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ وہ ایک نیام کی طرح ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اس تنازع میں 1-2 بار دونوں بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گروبانوں تک بھی جا پہنچے۔ پھر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے خامدوں کی مہاریں موڑ لیں۔ آج پھر دونوں بھائی آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے پر اپنے اپنے احسانات بھی گنواتے جاتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے جاتے۔ آج کے بعد ان دونوں کا ایک گھر میں اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ سلطنت چاہے ایک گھر پر مشتمل ہو یا ایک پورے ملک پر، بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ بھائی بھائیوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں قید خانوں میں ڈلوا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھرا کر حج پہ روانہ کر دیتے ہیں، یا پھر سرعام یا خفیہ طور پر مروا دیتے ہیں۔ صورتحال اب یہاں بھی کچھ ایسی ہی ہو چکی تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے پورشن کی طرف چلے گئے۔ دونوں انتہائی غصے میں تھے اور شاید دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے تھے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا یا عدالت سے رجوع کرنا تھا، یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ نعیم شروع سے ہی زیادہ غسیلہ اور ہر چیز پر اپنی ملکیت جتانے والا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس گھر پر بھی صرف اس کا حق ہے۔ آخرکار اس نے بہنوں کی شادیوں میں ماں باپ کی اعانت بھی کی اور ان پر بہت خرچ بھی کیا تھا۔
اور اس وقت تو ندیم کا کوئی روزگار بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے تعلیمی اخراجات بھی نعیم کی کمائی سے حصہ جاتا رہا تھا۔ چھوٹا بھائی بچپن لڑکپن میں بڑا فرمانبردار طبیعت کا مالک تھا اور زیادہ تر بڑے بھائی کی زیادتیوں پر خاموش ہو جاتا تھا۔ کھلونوں کی ملکیت پر جب کوئی جھگڑا ہوتا، جیت نعیم کی ہوتی اور ندیم کچھ دیر رو کر خاموش ہو جاتا اور والدین کو شکایت بھی کم ہی کرتا۔ نعیم ندیم کے حصے کی آئس کریم بھی چپکے سے کھا جاتا اور ندیم کو اس پر بھی کوئی زیادہ دکھ نہ ہوتا۔ مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ تنازع کھلونوں یا آئس کریم کا نہ تھا، بلکہ گھر کی ملکیت پر تھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شاید وہ بچپن کی طرح خاموش ہو جاتا، مگر اب اس کے لیے سب سے اہم اس کی اولاد تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس اولاد کی ماں تھی۔ نعیم اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ گہری سوچوں اور پرانی یادوں نے اس کے ذہن کو کمبل کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس نے اسے سختی سے باہر جانے کو کہا اور وہ بادل ناخواستہ باہر چلی گئی۔ باہر شام کی سرخی سیاہی میں بدل رہی تھی۔ اس وقت پرندے اپنے اپنے گھونسلوں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور نہ پہنچنے والے تیزی سے پر مارتے ہوئے اپنے آشیانوں کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ نعیم نے خاموشی کو توڑنے کے لیے ٹی وی آن کرنے کے لیے ریموٹ اٹھایا، مگر پھر سوچ کر میز پر ہی رکھ دیا۔ جائیداد کے جھگڑے پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سفاکی سے قتل کر دیا۔ تایا نے 2 بھتیجوں سمیت ان کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھر کی ملکیت پر تنازع نے بھائی کو بھائی سے محروم کر دیا۔ اسی طرح کی خبریں خبرناموں پر چلتی یا چل سکتی تھیں یا اخباروں میں چھپتی تھیں۔ نعیم کی آنکھیں بند تھیں اور پلکوں پر آنسو واضح تھے۔ آج کی یہ شام بچپن کی ان شاموں میں اترتی چلی جا رہی تھی جب بابو قیوم شام کو گھر لوٹتے اور ان کے دونوں بیٹے گھر کے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ دونوں بھائیوں کی کوشش ہوتی کہ وہ پھلوں کا تھیلا یا مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھوں سے لے لیں، مگر بابو قیوم کا یہ معمول تھا کہ وہ گھر آ کر کھانے پینے کی چیز پہلے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرتے اور اس کے بعد بیٹوں کی باری آتی۔ نعیم ندیم کی نسبت زیادہ چیز لیتا، مگر ندیم جھگڑے کو زیادہ طوالت نہ دیتا۔ وہ شامیں بہت حسین ہوا کرتی تھیں، مگر آج کے جھگڑے میں ندیم نے نعیم کا کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ لیکن کیا سارا قصور ندیم کا تھا؟ کیا ہر چیز پر نعیم کا ہی حق تھا؟ شاید اسی طرح کے سوالات ندیم کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ مین گیٹ کی گھنٹی بجی اور کوئی گھر میں داخل ہوا۔ نعیم بستر پر ہی نیم دراز تھا کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی دونوں بہنیں تھیں۔ شاید چھوٹے بھائی نے انہیں اس جھگڑے کی اطلاع دے دی تھی۔ احتراماً وہ سیدھی بڑے بھائی کے پاس ہی آئیں اور مکان کے مسئلے پر بات شروع کی۔ بھائی جان، ابو کے بعد آپ ہی ہمارے بڑے ہیں اور آپ نے ہی سب کو ایک بنا کر رکھنا ہے، بڑی بہن فرزانہ نے کہا۔ شاید بہنیں بھی اس سے گھر کی ملکیت میں حصہ لینے آئی ہوں، نعیم سوچ رہا تھا۔ پھر اس گھر کو فروخت کر کے رقم سب بہن بھائیوں کو تقسیم کر دینی چاہیے۔ نعیم نہ چاہتے ہوئے بھی بہنوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ اس نے اس گھر سے اپنی جذباتی وابستگی کا بھی ذکر کیا۔ چھوٹی بہن بولی، بھائی جان، یہ گھر تبھی ہمارے کام کا ہے جب یہ ہمیں آپس میں تقسیم نہ کرے بلکہ ایک بنائے۔ جب دلوں میں ہی پھوٹ پڑ جائے تو پھر اس کی مضبوط دیواروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت تو پھوٹ ندیم کی زبان اور دل میں بھی پڑ چکی تھی۔ اس نے بے رنگ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، فرزانہ دیکھ ہماری چھوٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، بڑی سیانی باتیں کر رہی ہے۔ چھوٹی، وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی رخسانہ کو کہا کرتا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ بہنیں بھی
ندیم کی طرح اس گھر کے بٹوارے پر تلی ہوئی ہیں۔ بابو قیوم کی طرح وہ بھی فرزانہ اور رخسانہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب شاید اسے گھر فروخت کر کے رقم شرعی حصے کے مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم کر دے گا۔ دل ہی دل میں کیے جانے والے اس فیصلے نے نعیم کا دل بہت بوجھل کر دیا تھا۔ آبائی گھر کی فروخت کا معاملہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ کسی بہانے سے بہنوں سے معذرت کر کے گھر سے نکل آیا۔ جب رات کے گھر واپس آیا تو بہنیں اپنے اپنے گھر جا چکی تھیں اور اس کے بیوی بچے سو چکے تھے۔ اگلی صبح ندیم تو حسب معمول بہت جلدی کام پر چلا گیا، مگر نعیم اپنے کمرے میں ہی نظر بند رہا۔ ندیم کے بعد اس کی بیوی اپنے بڑے بھائی کو ملنے یا اسے شکایت لگانے گھر سے چلی گئی۔ ندیم دکان پر بیٹھا تھا مگر اس کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ بس سیلز مین مال بیچ رہے تھے اور خود ہی رقم وصول کر کے تجوری میں ڈال رہے تھے۔ وہ کل کے واقعے سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بڑے بھائی کے سامنے کبھی ایسا جھگڑا نہ کیا تھا اور نہ ہی بڑے بھائی نے اسے اتنی جلی کٹی سنائی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آبائی گھر چھوڑ دے گا۔ بڑا بھائی اور بہنیں ہی اس کی ملکیت میں حصے دار ہوں گے۔ شام کو ندیم بیوی بچوں سمیت دیر سے گھر لوٹا تو آگے کچھ اور ہی منظر تھا۔ نعیم کا سامان ایک ٹرک میں لادا جا رہا تھا اور نعیم یا اس کی بیوی بچوں میں سے کوئی موجود نہ تھا۔ ٹرک ڈرائیور جاننے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابو نعیم اپنا سامان ساتھ والی کالونی کے گھر میں بھجوا رہے ہیں۔ ایک ٹرک کا سامان جا چکا ہے۔ اصل میں یہ بات نعیم کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ آبائی گھر اس کے سامنے فروخت ہو جائے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر گھر کی ملکیت سے دستبردار ہو جائے گا۔ ندیم اور بہنیں آپس میں معاملہ طے کر لیں گے۔ اس کے گھر چھوڑنے کی خبر بہنوں تک پہنچی تو وہ کرائے کا گھر ڈھونڈتی ہوئی نعیم کے پاس پہنچی اور شکایت کی کہ اس نے ایک دن پہلے ان کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ وہ اس کے پاس اپنے حصے سے دستبردار ہونے آئی تھیں کہ بھائی آپس میں تقسیم نہ ہوں۔ نعیم نے دونوں بہنوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ہر چیز کی قربانی بہنیں ہی کیوں دیں؟ فرزانہ نے بھائی کے کندھے سے سر لگاتے ہوئے کہا، بھائی جان، باقی جائیداد میں آپ نے ہمیں پورا حصہ دیا ہے۔ ابا کا گھر تو آپ بھائیوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ نعیم نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، چلو اب گھر دیمو کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ندیم بھی یہاں پہنچ چکا تھا اور آتے ہی نعیم سے لپٹ کر یوں رونے لگا جیسے وہ بچپن میں اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بابو قیوم سے لپٹ کر رویا کرتا تھا۔ نعیم نے بھی اسے یوں چومنا شروع کر دیا جیسے بابو قیوم ندیم کو چوما کرتے تھے۔ دیمو، یہ مکان جائیدادیں بھائیوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن میں تجھے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ ندیم نے اپنے دل کا فیصلہ بھائی اور بہنوں کو سنایا۔ اب سب کے سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کل تک جس مکان کی ملکیت کا مسئلہ تھا، اب اس کا مالک بننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ ندیم اس بات پر مصر تھا کہ نعیم اپنا سامان گھر میں واپس لائے۔ اگر گھر چھوڑنا ہی ہے تو وہ چھوڑ دے گا، مگر نعیم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے پلاٹ پر گھر بنائے گا اور تعمیر مکمل ہونے تک کرائے کے اس گھر میں رہے گا، اور وہ ذرا برابر بھی اس سے ناراض نہیں۔ وہ الگ الگ گھروں میں رہیں گے مگر ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ آبائی گھر واپس آ کر نعیم نے اپنی اور ندیم کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپس میں بہنیں بن کر رہو اور ہمیں بھائی بن کر ہی رہنے دو۔ خبردار کسی نے آئندہ لڑائی جھگڑے کی بات کی۔ فرزانہ اور رخسانہ اپنے بھائیوں کو ایک ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ فرزانہ رخسانہ سے کہہ رہی تھی، ہمارے ابا نے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم رکھا، ہم بھائیوں کو خود پر مقدم کیوں نہ رکھیں؟ یہ رات اور یہ سات بہت خوبصورت اور بہت مقدس تھی۔ محبت، خلوص، نفرتوں اور قدورتوں پر فتح حاصل کر چکے تھے۔
اگلے دن دونوں بھائی پلاٹ پر انجینئر سمیت موجود تھے۔ نقشہ تم بنواؤ گے، نعیم نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، سارا کام میں اپنی سپرویژن میں کراؤں گا، ندیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دونوں بھائی ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔